بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم پہنچ چکے ہیں 42ویں قسط پر، اور حلال و حرام کا موضوع زیر بحث ہے۔ حلال و حرام کے موضوع پر غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جانے والی تنقیدات کے سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے غامدی صاحب کہ حلال و حرام کے حوالے سے جو علماء کرام بالعموم آپ کے نقطہ نظر پہ تنقیدات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے تھے کہ آپ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کیا فریم ورک ہے جس کے تحت اخلاقی معاملات میں چیزیں حرام ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ براہ راست ہم اس فہرست پر آ جائیں اور ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے جانوں کہ اس سورہ اعراف کی آیت 33 کے اندر جو اصول بیان ہوئے ہیں حلال اخلاقیات کے باب میں، حلت و حرمت کے، ان کا ان چیزوں سے کیا ریلیشن ہے، اور آپ کیا اس فہرست میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو حرام سمجھتے ہیں؟ پہلی چیز، بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ربا کے حرام ہے، اور اگر ہے تو سود کی حرمت سورہ اعراف کی آیت 33 میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ فہرست 30 چیزوں کی ہو یا 50 چیزوں کی، میں نے یہ اصولی بات واضح کر دی ہے، اور میں پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات میں کبھی کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، جب یہ بات واضح کر دی گئی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہی 5 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا یہ چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی آیت آئے، کوئی حدیث آئے، کوئی حکم آپ دیکھیں تو آپ اس میں تفحص کریں، اس کو جاننے کی صحیح کریں، اس کے اندر اتر کر دیکھیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ ٹھیک، سود کو لے لیجئے اب تھوڑی دیر کے لیے۔ خود قرآن مجید نے جب سورہ بقرہ میں سود کی حرمت واضح کی تو یہ کہا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ایک لفظ میں یہ بتا دیا کہ سود کی حرمت کا باعث کیا ہے۔ میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر کے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین نے ہمیں جو اخلاقی اصول سکھائے ہیں ان کے تحت میرے مال میں لوگوں کا حق قائم کر دیا گیا ہے۔ میں جو کچھ کماتا ہوں، اللہ جو میرے اوپر عنایت کرتا ہے، میرے پاس میری ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، اور اگر میرے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے، کوئی محروم آ جاتا ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک، میں اگر اس کی مدد کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، یعنی اس کو دے دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اور قرض کے طور پر کوئی رقم اسے دیتا ہوں، تو اس پر میں کسی منفعت کا تقاضا نہیں کروں گا، کیونکہ اسلامی اخلاقیات میں قرض کیا ہے؟ وہ تبرع ہے، وہ نیکی ہے، وہ خیر ہے۔ جب میں اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں تو میں اصل میں اس کا مال ظلم کر کے لینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب ذرا ان آیتوں پہ جائیے، یعنی سورہ اعراف کی وہ آیتیں، اور خاص طور پر وہ آیت کی جس میں حرمتوں کی فہرست بیان کی گئی ہے، تو اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں سب سے پہلے فواحش بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد اسم یعنی حق تلفی کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بغی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں ایک برتری محسوس کرتا ہے، وہ دوسروں کے خلاف اپنی تفوق کی جبلت کو سامنے رکھ کے تحقیر کا رویہ اختیار کرتا ہے، پھر کسی کی جان کے خلاف کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی کے مال کے خلاف، کسی کی آبرو کے خلاف۔ تو سود لوگوں کے مال کے خلاف وہ زیادتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ اس کا ارتکاب تم نہیں کرو گے۔ تو اس میں کون سی چیز تھی کہ جس کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے؟ یعنی جب خود اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ واضح کر دیا۔ میں نے آپ کو مثال کے طور پر یہ سمجھایا تھا کہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے اخلاقی اصول رکھتے وقت پہلے وہ بنیادیں واضح کی ہیں، اور اسی اصول پر یہ کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو اصل میں اگر آپ غور کر دیکھیں تو یہ ساری بات یہاں اسم اور عدوان 2 الفاظ میں سمیٹ دی ہے۔ حق تلفی کا کبھی ارتکاب نہیں کرو، نہ حق تلفی کے کاموں میں لوگوں سے تعاون کرو، اور نہ کبھی عدوان، نہ کبھی زیادتی، نہ کسی کے خلاف کسی اقدام کا کبھی تصور کرو، نہ اس میں کبھی کسی کے ساتھ معاونت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کے خلاف اگر آپ کوئی غلط اقدام کریں گے تو یہ ناحق زیادتی ہوگی، اور اس ناحق زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے اصول میں سورہ اعراف میں بیان کر دیا، اطلاق کے طور پر بتایا کہ سود یہی ناحق زیادتی ہے۔
اچھا، اس سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح کی 10 صورتیں اور ہوں گی جو میں بیان کر دوں گا. تو ہم سب اس کا مطلب یہ ہے کہ سود تو ظاہری بات ہے آپ کے نزدیک حرام ہے، آپ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان بھی کیا اور ریلیشن بھی واضح کیا. میں ایک ضمنی چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ سود کے علاوہ کل کوئی نئی ٹرانزیکشن کی صورتیں آئیں گی، وہ سب ہم اسی آیت کے تحت رکھتے چلے جائیں گے اور ان کے اوپر اسی کا اطلاق کرتے چلے جائیں گے؟ 10 ابھی موجود ہے. آپ ملاوٹ کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کے اس کا مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں دوسرے کے مال کے خلاف عدوان ہے، دوسرے کے مال کے خلاف ناحق زیادتی ہے، یہ بغی بغیر الحق ہے. تو یہ تو نہایت جامع عنوان قرآن نے قائم کر دیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے اس کے تحت 15 سے چیزوں کی، 20 چیزوں کی، 50 چیزوں کی فہرست میں آپ کو بنا دیتا ہوں جو ہماری دنیا میں پیش آتی ہیں، ہمارے معاملات میں پیش آتی ہیں، ہماری سیاست میں پیش آتی ہیں. کہیں ہم کسی کی جان کے خلاف زیادتی کا اقدام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں مال کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آبرو کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے باطن کو ظاہر کے ساتھ متعلق کرنے میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جس کو آپ تکبر کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں بغی بغیر الحق ہے. یعنی میرے باطن میں ایک تفوق کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ احساس دوسروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے. اس طرح گویا میں دوسرے کی عزت کے خلاف ایک جذبے یا ایک احساس کا اظہار کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے اس کی بہت سی صورتوں کے اوپر بھی گفتگو کی. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ادنا تردد بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہم سے ایک چیز ابھی ذہن میں آئی کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کلیم کرتے ہیں، مثلا آپ کے بارے میں یہ اگر کہا گیا کہ جی آپ نے 5 چیزوں کو صرف حرام قرار دیا اور باقی چیزوں کے بارے میں آپ خاموش ہیں، اور آپ نے سود پہ لکھا بھی ہو، بولا بھی ہو، پڑھا بھی ہو، لوگوں کو بتایا بھی ہو، تو یہ بھی کیا سورہ اعراف کی کسی آیت کے تحت آ سکتا ہے کہ کسی کی آبرو یا کسی کی کریڈیبلٹی یا کسی کے موقف سے ہٹ کے اس کی تائید، اس کی سند کے بغیر آپ کو بات کریں؟ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، کسی کی کوئی رائے بیان کرتے ہیں اور اس میں دیانت سے کام نہیں لیتے، کسی پر کوئی تہمت دھر دیتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی عزت پر حملہ ہے. اچھا، یہ اس کی عزت کے خلاف، اس کے وقار کے خلاف ایک طرح سے بغی بغیر الحق ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس نے سب کو سمیٹ کر اصول کے طور پر اعراف میں بیان کر دیا، پھر آپ کو ایک ایسا معیار دے دیا کہ آپ خود اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، اور 10 چیزوں پر آپ زندگی میں اس کا اطلاق کرتے ہیں. یہ جو عالمگیر اخلاقیات ہے اس وقت، وہ سب اسی پر مبنی ہے. تمام قوانین اسی اصول پر بنائے جا سکتے ہیں. اگر آپ ریاست کے قانون کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد ہی 2 چیزیں ہیں، ایک اسم اور دوسرے بغی بغیر الحق. یعنی یا ریاست کو قانون بنانے کا حق ہے حق تلفی کو روکنے کے لیے، اور یا لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم سب سود کا مسئلہ تو حل ہوا، اور سود پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، اس میں زیادہ تفصیل سے ہم نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تھا جو اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ریلیشن واضح کیا. دوسری چیز جو اس فہرست میں موجود ہے حلال و حرام کی، وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شراب، جوا، انصاب و ازلام، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو بھی دین نے، شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. لیکن سورہ اعراف کی آیت 33 کے اندر یہ 4 چیزیں موجود نہیں، تو پھر ان کا کیا ریلیشن ہے اور یہ کیسے حرام ہوں گی؟ سورہ اعراف کی آیت 33 میں 10 چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ سب کی سب ان کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. وہ بنیادیں ہیں، وہ اساسات ہیں. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ فہرست بنانی تھی تو اس کے لیے ایک سود ہی ملا تھا، چوری موجود تھی، ملاوٹ موجود تھی، غبن موجود تھا، اور 10 چیزیں موجود تھیں. ان سب کی فہرست بنانی چاہیے تھی. وہ سب کی سب اگر آپ دیکھیں گے تو یا حق تلفی پر مبنی ہوں گی یا جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی پر مبنی ہوں گی. یعنی یا وہاں اسم ہوگا جس کو عربی زبان میں آپ حق تلفی کی تعبیر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور یا بغی بغیر الحق ہوگی. اس کے سوا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. دنیا بھر میں جو کچھ آپ کرتے ہیں، جب دوسروں سے متعلق کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کی اساسات یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اس میں تردد کیوں ہوا؟ اچھا، یہاں پر آئیے اب اس آیت میں، اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شراب. تو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے. اس کے بارے میں عرض کر چکا کہ یہ جو حرمتوں کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں، یہ تطہیر اخلاق کے بارے میں ہے. کھانے پینے کی چیزوں کو سورہ اعراف میں اوپر بیان کر دیا گیا ہے. بار بار میں نے جب بھی اس سوال پر گفتگو کیا، یہ کہا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کر کے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں اصول کیا قائم کیا گیا ہے؟ تمام طیبات حلال ہیں،
تمام خبائث ممنوع ہیں۔ ٹھیک۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خبائث کی تعین کے بہت سے معاملات کو انسانی فطرت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے چند معاملات تھے جن میں اشتباہ واقع ہو سکتا تھا۔ اشتباہ کیسے واقع ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو من جملہ طیبات سمجھ کے کھا لیتا ہے یا استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح حکم بیان کر دیا۔ وہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے خود بیان کی ہیں، ٹھیک، ان کو بھی یہاں پہ زیر بحث آنا چاہیے تھا۔ پھر یعنی شرابی کی آیت کیوں لے کر آئے؟ سب سے پہلے تو وہ آیات آنی چاہیے تھیں سورہ نحل کی، سورہ بقرہ کی، سورہ انعام کی، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے مردار کو حرام کیا ہے، میں نے خون کو حرام کیا ہے، میں نے سور کو حرام کیا ہے، میں نے غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کو حرام کیا ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے۔ شراب بھی اسی طریقے سے عقل کو خبط کر دیتی ہے، من جملہ خبائث ہے، بلکہ آپ عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ شراب تو ام الخبائث ہے، تو اس وجہ سے اس سے بھی روکا گیا۔ پھر یہ کہ شراب اپنے نتائج کے لحاظ سے وہ سب کچھ کرتی ہے جس کو آپ حق تلفی کہتے ہیں اور جس کو آپ جان مال آبرو خلاف زیادتی کہتے ہیں۔ اچھا، میں اس کی مثال دوں آپ کو، خود صحابہ کرام کے زمانے میں شراب کی حرمت تو طے تھی، اس کی سزا زیر بحث آئی، یعنی شراب نوشی پر کوئی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی گئی، یہ اجتہاد سے خود صحابہ کرام نے مقرر کی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے، تو اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو استدلال کیا وہ کیا تھا کہ یہ شراب پیے گا، مدہوش ہوگا، دوسروں کی لڑکیوں پر تہمتیں لگائے گا، اس وجہ سے اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو تہمت کی سزا ہے، اچھا، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہاں استدلال کیا ہے؟ نتیجے کے لحاظ سے استدلال کیا گیا۔ یہ صحابہ کرام کا فہم تھا، اور اس طرح کی فہرستیں تیار کر کے یہ خیال کرنا کہ یہ سب کچھ قرآن مجید کی اساسات پر مبنی نہیں ہے، یہ ہمارے دور جدید کے لوگوں کا فہم ہے۔ تو آپ دونوں کا تقابل کر سکتے ہیں۔ اسی آیت میں دیکھیے قرآن مجید آگے جا کے کیا کہتا ہے، وہ بھی نتائج کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ کرو گے، جوا اور شراب اس کی مجالس منعقد کرو گے، اس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر عداوت کی آگ بھڑکا دیں گی۔ اچھا، میں آگے وضاحت کرتا ہوں کیسے۔ پھر اگلی بات کہتا ہے یہ کہ تمہیں نماز سے روکیں گی، تمہیں اللہ کی یاد دہانی سے روکیں گی۔ اب نماز سے روکیں گی اور اللہ کی یاد دہانی سے روکیں گی کیونکہ یہ خاص طرح کی مدہوشی پیدا کرتی ہیں، اشتغال پیدا کرتی ہیں۔ جوئے کی مجلس میں بیٹھ کے آپ بھول جاتے ہیں کہ نماز ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا گیا، اذان بلند ہوئی، حی علی الفلاح کہا گیا، حی علی الصلاح کہا گیا، یہ سب فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ سارا وقت آپ کا ایک دوسری مشغولیت میں بسر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا قرآن مجید نے، اسی آیت میں آگے جا کے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں ان چیزوں سے روک دیں گی۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں ذرا غور کیجئے، نماز، اللہ کی یاد، وہ اللہ کا حق ہے، یہ آپ حق تلفی کی طرف جا رہے ہیں نتیجے کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے دیکھیے دوسری جگہ کیا کہا ہے، اسمہما اکبر من نفعہما۔ اچھا، اسم کا لفظ، ہاں، وہاں اسم کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جو جوا ہے اور یہ شراب ہے، ان کا گناہ، یا دوسرے لفظوں میں کہیے یہ چیز حق تلفی کو پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ حق تلفی کس کی ہے؟ وہ اس زمین و آسمان کے مالک کی حق تلفی۔ سبحان اللہ۔ تمام عبادات، اللہ کی یاد سے دل کا آباد رہنا، یہ اللہ کا حق ہے، اور بندہ اگر اس حق کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ غفلت میں مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے خود استدلال کر دیا۔ یہ طریقہ ہے اللہ کی کتاب کا ان چیزوں کو لے کر اصل کے ساتھ متعلق کرنے کا، ریلیٹ کرنے کا۔ اس کو سیکھنا چاہیے ہمارے ہاں دین پر غور کرنے والے لوگوں کو۔ ٹھیک، اب آگے چلیے، جوئے کو الگ سے لے لیجئے۔ جوئے میں آپ کرتے کیا ہیں؟ میں اس لیے بیٹھتا ہوں جوا کھیلنے کے لیے کہ مجھے لازماً آپ کو ضرر پہنچانا ہے، آپ کو یعنی آپ کے مال کو، جی، اور آپ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ نے لازماً مجھے ضرر پہنچانا، یعنی جو کچھ ہے وہ اینٹ لینے کا ایک جذبہ ہے دوسرے سے، اور ضرر یعنی اس کا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ میں کاروبار کرتا ہوں آپ کے ساتھ، تھوڑا نفع آپ کو ہو گیا، کچھ نقصان مجھے ہو گیا، یہ چیزیں تبادلہ میں جاتی رہتی ہیں، لیکن یہاں یہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مال کے خلاف تعدی بھی ہے، عدوان بھی ہے، بغی بھی ہے، یعنی اس میں تو 10 چیزیں ہیں جو ان سے متعلق کر کے دکھائی جا سکتی ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے بعد انصاب، ازلام وغیرہ ہیں۔ ازلام میں تو خیر بہت بحث ہے، وہ جوئے کے تینوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہی آپ اس کی تعبیل قبول کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پر میں گفتگو کر چکا۔ لیکن انصاب کیا ہے؟ یعنی آپ نے جا کر استھانوں پر بھینٹ چڑھا دی، اچھا، آپ نے جا کر وہاں پر نظریں پیش کر دیں، تو یہ تو سرتسر شرک ہے۔ اور قرآن مجید نے ان 5 چیزوں میں شرک کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے
اس لیے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی توحید پر ایمان ہے، تو اس کو الگ کر کے بیان کیا۔ میں نے یاد ہوگا بحث کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یطف الخاص علی العام ہے، یعنی اگرچہ اللہ کی حق تلفی کے ذیل میں اس کو خود سمجھا جا سکتا تھا، چنانچہ جو سورہ نحل کی آیت ہے اس میں اس کو الگ سے بیان نہیں کیا، لیکن یہاں الگ سے بیان کر کے بتایا ہے۔ اس میں کسی کو تردد کیوں پیش آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے، حمایت اور حمیت کے لیے بھی اسی کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے، تحلیل و تحریم کا اختلاف سارا کا سارا اختیار بھی اس ذات والا صفات کو ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نظر بھی اسی کے حضور میں پیش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میزان میں وہ ساری بحث پڑھ لیں جو میں نے مراسم عبودیت پر کی ہے، یا میرا جو مضمون ہے جو دوسرے مقدمے کے طور میری کتاب میزان میں ہے، دین حق، اس میں دیکھیں یعنی عبادت کے مراسم کیا ہیں۔ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اگر کوئی غیر اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو یہ سب شرک کے مظاہر ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ انصاب ازلام بھی شرک کے مظاہر تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دی۔ ٹھیک، ہم سے بتائیے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا یہاں پہ کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی بہت ہی منفرد باتیں فرمائی کہ اس کے اندر پڑھنے سے جو رجس من عمل شیطان ہے، گندا شیطانی کھیل، اس سے عداوت جو ہے، آپ نے کہا اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، یہ کہ عداوت کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہا قرآن میں؟ ظاہر ہے کہ جب میں درپے ہو جاؤں گا، آپ کا مال مجھے ہر حال میں لینا ہے، اسی طریقے سے جب میں شراب پیوں گا تو اس کے نتیجے میں وہی بات جو میں نے سیدنا علی کے حوالے سے آپ کو سنائی، پھر میں انٹ سنٹ باتیں بھی کروں گا، تہمتیں بھی لگاؤں گا۔ اب یہ کہ آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے کسی حد تک، تو اس کی بنیاد پر چیزیں جائز نہیں ہو جایا کرتی۔ جن چیزوں کا نتیجہ برا نکلنے کا امکان ہوتا ہے ان کو سدن للذریعہ ابتدا سے روک دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کو روکا ہے۔ لیکن یہ اساسات تو سب وہاں بیان ہو گئی، ٹھیک، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کسی خبیث چیز کے قریب نہ جائیے، تمام خبائث ممنوع ہے، شراب بھی من جملہ خبائث، جوا دوسرے کے مال کو ضرر پہنچانے کا عمل ہے اور ناجائز ہے، یہ بالکل یہ ناحق زیادتی ہے، یہ بغی بغیر الحق ہے، اس کا ہرگز ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجے کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تلف کرنے کا باعث بنتا ہے، اس لیے اسم بھی ہے، تو اس میں کون سی بحث کی جا سکتی؟ ٹھیک ہے ہم صاحب، سود، اس کے بعد شراب، جوا، انصاب و ازلام، یہ 5 چیزیں زیر بحث ہیں۔ آپ نے بڑی وضاحت سے تفصیل سے بتایا کہ سورہ اعراف کی آیت کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے، جو چیزیں وہاں متعلق ہوتی ہیں۔ اگلا جو اعتراض ہے اس فہرست میں وہ یہ ہے کہ 14 کے قریب رشتے ہیں سورہ نساء کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحتاً الفاظ میں بیان کر دیے کہ وہ حرام ہے، وہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حکم ہے جو سورہ اعراف کی ان 5 اصولی ہدایات سے الگ انڈیپینڈنٹ انفرادی حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ 5 چیزیں حرام ہیں تو 14 رشتے کہاں گئے وہاں؟ اس کے لیے تو میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اگر ان 14 رشتوں کو یا 15 رشتوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ نساء میں، جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہیں نکال کر پڑھ دیا جاتا تو اللہ نے پہلے جواب دیا ہے اس بات کا، اس کے بعد حرمتوں کی فہرست بیان کی ہے۔ اچھا، یہ فہرست شروع کس چیز سے ہوتی ہے؟ ذرا نکال کے دیکھیے اس کو سورہ نساء میں، یہ شروع ہوتی ہے باپ کی منکوحہ کی حرمت سے، ٹھیک، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اس پر عطف کر کے آگے یہ باقی رشتے بیان کیے ہیں، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ اب نکاح کا تصور بھی نہ کرو۔ اس کے بعد دیکھیے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے، یعنی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ علت، وہ اشتراک بیان کر دیا ہے جو ان 5 میں سے ایک چیز کے ساتھ ان تمام حرمتوں کو متعلق کرتا ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں جو 5 چیزیں بیان، سورہ اعراف میں جو 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے جاننا ہے، آپ نے تدبر کرنا ہے، آپ نے ریلیشن واضح کرنا ہے، ایک تو یہ چیز ہے نا۔ اس میں تو چلیے آپ کو تدبر کی، تفاحص کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، پہلے حکم بیان کیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ نکاح کا تصور بھی نہ کرو۔ اس کے بعد کیا کہا ہے؟ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اچھا، وہی فواحش وہاں پر آیا تھا سورہ اعراف میں، سب سے پہلی چیز وہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہے۔ یہاں ذرا تھوڑی دیر کے رک کے سمجھ لیجئے فاحشہ ہوتا کیا ہے۔ یعنی اگرچہ میں نے اس کی ایک اجمالی وضاحت آپ کے سامنے کر دی تھی، انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں یہ بات میں نے ابتدا میں واضح کی کہ بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ یہ پاکیزگی جو ہے یہ ہر چیز میں ملحوظ رہنی ہے۔ ٹھیک،
इसी तरह ये जिनसी मामलात में भी मलहूज़ रहनी चाहिए। जिनसी मामलात में जब ज़हनी या जिस्मानी गलाज़त दाखिल होती है या ज़हनी या जिस्मानी नजासत दाखिल होती है तो यही चीज़ असल में क्या है? फ़ाहिशा। अच्छा। ये उस अमल को फ़ाहिशा बना देती है। अरबी ज़ुबान में कुरान मजीद की ताबीर में इसको इसी तरह इस्तेमाल किया गया, ख़ुद इसके इस्तेमालात मौजूद हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, एक औरत है ऐसी औरत है जैसी सब औरतें होती हैं, ठीक। यानी मेरी माँ में या मेरे बाप की मनकुआ में या मेरी बहन में औरत होने में क्या फ़र्क है? कोई नहीं। अच्छा, मुकारबत या मुबाशरत अगर की जा रही है तो उसी रास्ते से की जा रही है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, जिसको कहा है कि हैसो अमरकुमुल्लाह, वहीं से की जा रही है और तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर ज़हनी नजासत। अच्छा, यानी इस जिनसी अमल में जब ये मुहर्रमात के साथ होगा तो ज़हनी नजासत है। ज़हनी नजासत को भी अरबी ज़ुबान में फ़ाहिशा ताबीर किया जाता है कि वो जिन्स से मुतल्लक़ है। अच्छा, यानी जिन्स से मुतल्लक़ ज़हनी नजासत होगी या जिस्मानी नजासत होगी या दोनों तरह की नजासतें इकट्ठी हो जाएंगी, तो यहाँ ज़हनी नजासत हुई। और मिसालें लीजिए, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। एक मर्द के साथ ताल्लुक़ पैदा करता है, अब जाहिर बात है कि इसके अंदर ज़हनी नजासत भी मौजूद है और जिस जगह से ये मुबाशरत की जाती है उसमें जिस्मानी नजासत भी मौजूद है, इसलिए वो भी फ़ाहिशा है। एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ पैदा करती है जिसको मुसाहकत कहते हैं, ये क्या चीज़ है? इसके अंदर भी ज़हनी नजासत है। ऐसे ही बीवी है, आपकी बीवी है, यानी जिसको आप ब्याह के ले आए हैं, जिसके साथ हर तरह के ताल्लुक़ की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, जिसके बारे में ये फरमाया है कि ये तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जहाँ से चाहो जाओ, लेकिन जहाँ से चाहो पर ये कैद लगी हुई है कि इसमें कोई ज़हनी या जिस्मानी नजासत का तरीका इख्तियार नहीं करोगे तो वो क्या तरीके हैं? यानी ख़ुद अपनी ही बीवी से दुबर में मुजामत करना, उसी के साथ मुँह में मुजामत करना ममनू होगा ना। ये सब भी क्या है? ये फ़ाहिशा है। अय्याम में उसके साथ अय्याम में मुबाशरत करना, ये क्या है? ये भी उसी तरीके से फ़ाहिशा है। यानी जिस तरह से दुबर में गलाजत है, बिल्कुल उसी तरह अय्याम में भी खून की गलाजत पैदा हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जितनी हैं ये फ़वाहिश के तहत हैं। फ़वाहिश में बदकारी है, फ़वाहिश में इग़लाम है, फ़वाहिश में इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें जैसे वतीय बहाइम है, ये हम बयान कर चुके। और फ़वाहिश में जिनसी तस्कीन हासिल करने के वो सब तरीके शामिल हैं जिनमें या तो ज़हनी नजासत होती है और या उनके अंदर जिस्मानी नजासत होती है। दूसरों से जिनसी तस्कीन हासिल करना, जहाँ तक आपकी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, आपके जिनसी जज्बात, उनका इजहार या तलज़्ज़ुज़ जब तक आपकी ज़ात तक महदूद है, उस पर दीन को कोई एतराज़ नहीं। ठीक है साहब, बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि ये जो 14 रिश्तों के बारे में कहा गया है कि ये हलाल और हराम की फ़हरिस्त में कहाँ हैं, तो ना सिर्फ ये कि ख़ुद इन रिश्तों को जहाँ बयान किया गया है सूरह निसा में, वहाँ बयान कर दिया गया है कि ये फ़ाहिशा हैं, और सूरह आराफ की जो आयत है, आयत 33, इसमें ये लफ्ज़ मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, यानी इन रिश्तों के साथ मुबाशरत का ताल्लुक़ पैदा करना, जिनसी ताल्लुक़ पैदा करना, ये फ़ाहिशा है। जी। और इसी की जमा है फ़वाहिश, और उसके खुले और छुपे को सबसे पहले सूरह आराफ की उस आयत में मौजू बनाया गया है। ठीक है, हम सब ये बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। हमने सूद पे बात की, शराब, जुआ, अंसाब व अज़लाम, ये 14 रिश्ते। इसके बाद ये कहा गया है कि कुरान मजीद के अंदर ही अल्लाह ताला ने हिदायत की कि आपने जो कुफ़ार की काफिर बीवियां हैं उनसे अब निकाह बाकी नहीं रहेंगे, वाला तुमसे को भी मिल कवाफिर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सूरह आराफ में कहाँ बयान हुई है? वहाँ पर तो एक अलग इंडिपेंडेंट हुक्म दिया जा रहा है कि आप कुफ़ार की औरतों से शादी नहीं करेंगे। मेरे भाई, ये मसला कुरान मजीद में बड़ी वदाहत से ज़ेर बहस है। देखिए, बात ये है कि शिर्क को जब आप छोड़ेंगे तो शिर्क को छोड़ने के कुछ मंतकी तकाज़े हैं। सूरह आराफ की ज़ेर बहस आयत में शिर्क की हुर्मत बयान हो गई जी, अलग से बयान हो गई, अलग से बयान हो गई। यानी अगरचे वो अल्लाह ताला की हक तलफ़ी है, अल्लाह ताला पर इफ्तरा है, उसको अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऊपर की 3 चीज़ों से भी इस्तेंबात किया जा सकता था, लेकिन अलग से बयान हो गया। अच्छा, जब अलग से बयान हो गया तो अब उसके कुछ मंतकी नताइज निकलेंगे ना जी। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। आपने एक खाने पीने की चीज़ को हराम किया, आप उसी चीज़ को बेचने के लिए बैठ गए, तो इसका मंतकी नतीजा ये है कि असल में आपने हुर्मत को कबूल नहीं किया। तो इसी तरीके से जैसे उससे एक आदमी को रोका जाएगा कि जो चीज़ तुम अपने लिए नाजायज़ समझते हो उसको तुम बेचकर उससे नफ़ा भी ना कमाया करो। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप शादी करते हैं तो शादी की बुनियाद क्या है? मुअद्दत और मोहब्बत, यानी एक दूसरे के लिए इज़्ज़त के जज्बात हो, एक दूसरे के साथ गैर मामूली ताल्लुक़ खातिर हो। ये रिश्ता तो इसके बगैर कायम ही नहीं हो सकता। ठीक,
اب اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی شرک کو اپنا دین بنائے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید اور شرک میں مناقضت پیدا کر رہے ہیں۔ شرک تو حرام ہے، ہاں حرام ہے۔ جب یہ حرام ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ مودت اور محبت کے ابدی تعلق میں یا ہمیشہ کے تعلق میں یا زندگی بھر کے تعلق میں اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ بالکل اس کا منطقی نتیجہ ہے، یہ تو لوازم کی چیز ہے۔ جب شرک ممنوع ہے تو شرک کرنا بھی منع ہوگا، شرک کے مظاہر بھی ممنوع ہوں گے، اور شرک کی بنیاد پر کوئی رشتہ قائم کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خود سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ کسی مشرک مرد کی کسی مشرکہ عورت کے ساتھ، کسی مومن مرد کی کسی مشرکہ عورت کے ساتھ شادی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بیان فرمایا کہ کسی مومنہ خاتون کی کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا۔ یہ لوگ جو زیر بحث سورہ ممتنع اس آیت میں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین شرک تھا، جن کے ساتھ ساری بحث اسی بنیاد پر ہوئی، جنہوں نے شرک پر اصرار کیا، شرک پر اصرار کے بعد پیغمبر کا انکار کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت پوری کر دی گئی۔ یعنی اگر کوئی فرض کی یہ شرک میں مبتلا ہے تو آپ بحث کریں گے نا، گفتگو کریں گے، دعوت دیں گے اس کو، سارے مراحل سے آپ گزر گئے، یہاں تک کہ یہ خدا کے دشمن بن کر سامنے آ گئے۔ اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ اب سب تعلقات ختم ہو گئے ان کے ساتھ۔ تو یہ شرک اور توحید کی بنیاد پر ایک عملی اطلاق ہے جس کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے، یہ تو ہم بھی کریں گے۔ میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اصلاً تو ان 5 ہی چیزوں کو اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں تو وہاں مناقضت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، قاتل سے شادی کریں گے؟ نہیں۔ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ تو ملاوٹ کرتا ہے اور لوگوں کے مال لوٹتا ہے اور یہ چوری کرتا ہے اور یہ بدترین قسم کے دوسرے جرائم کرتا ہے، کریں گے؟ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک ایک کو لے لیجیے نا۔ یا یہ معلوم ہو کہ یہ شخص تو ماں کی حق تلفی کرتا ہے، باپ کی حق تلفی کرتا ہے، معاشرے کی حق تلفی کرتا ہے، کریں گے رشتہ اس کے ساتھ؟ اچھا، اب آگے بڑھیے۔ اسی طریقے سے پہلی چیز کیا؟ فواحش۔ تو اگر کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کر دیتا ہے آخری درجے میں، تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ حرم ذالک علی المومنین۔ جہاں جہاں نکاح کا ذکر کیا وہاں یہ فرمایا کہ نکاح صرف ان لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ مرد بھی عفیف ہو، عورت بھی عفیفہ ہو۔ ہر جگہ کیا شرط لگائی؟ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اقدان۔ ہر جگہ کے اوپر یہ بات بیان، اور وہ بھی اسی فہرست سے، اسی فہرست میں ہے، وہ چیز بھی اسی فہرست میں ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں الگ سے کیوں بیان کی، باقی کیوں نہیں بیان کی؟ باقی کے معاملے میں انسان اپنی ذات میں حساس ہوتے ہیں۔ کسی عورت کو بتا کے دیکھیے کہ ایک قاتل ہے، شادی کرو گی؟ کسی مرد کو بتا کے دیکھیے، ایک زانیہ خاتون شادی کرو گے؟ تو وہاں صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ جہاں ابہام کا اندیشہ تھا وہاں واضح کر دیا، لیکن اس میں ایک اور تعلیم دی۔ وہ تعلیم یہ دی، اور دیکھیے وہ بدکاری میں بھی دی، وہ شرک میں بھی دی، کہ اس دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخری درجے میں جرم کا ارتکاب ہو رہا ہو اور حجت پوری ہو جائے۔ تو یہ خواتین تھیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یا یہ مرد تھے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، کہ جن پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہونے کی وجہ سے آپ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، یعنی شرک کا شرک ہونا واضح کر دیا گیا۔ یہ اس کے باوجود اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر گویا ہر چیز بالکل متعین ہو گئی، اب کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں رہا، یا یہ ایمان لائیں گے اور شرک سے توبہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ میں کیا کہا گیا؟ فَإِن تَابُوا، یہ شرک کو چھوڑیں گے، اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس کا ذکر کیا یہاں، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کوئی مسلمان شرک کرنے والی کسی خاتون سے اور کوئی مسلمان خاتون شرک کرنے والے کسی مرد سے شادی کا تصور نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے ہم سب فہرست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے پیش کرتے ہوئے پورا اندازہ ہے خود ہی کہ ان کا تعلق سورہ اعراف کی آیت کی بالکل واضح نصوص سے، کوئی عام آدمی بھی سنے گا تو آ جائے گا، لیکن میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ناپ تول میں کمی، عیب تلاش کرنا، یتیم کا مال کھانا اور قتل ناحق سورہ اعراف میں بیان نہیں ہوا۔ کہا گیا غامدی صاحب نے ان کی حرمتوں پہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں انہی کو آپ بلا لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب ناپ تول میں کمی، اس پہ مجھے استدلال کرنے کی ضرورت ہے؟ میں عرض کر چکا کہ یہ کسی کے مال کے خلاف ناحق زیادتی ہے۔ ٹھیک۔ آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اصل میں مال چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کو کوئی چیز دینی تھی نا، آپ نے تول کر دینی تھی، ماپ کر دینی تھی، آپ کم دے رہے ہیں تو آپ چوری کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ مال کے خلاف زیادتی ہے۔
تو انہی پر سب باقی چیزوں کو قیاس کر لیجیے. غیبت کرنا، عیب تلاش کرنا، قتل ناحق یتیم کا مال کھانا، یہ جتنی چیزیں اس کے اندر، غیبت میں تو کوئی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. غیبت اصل میں دوسرے کی آبرو پر حملہ ہے، دوسرے کی عزت پر حملہ ہے. تو آبرو پر، عزت پر حملہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ عزت اور آبرو کے خلاف بغی بغیر الحق ہے. اس وجہ سے اس کی 10 صورتیں اور بھی ہوں گی جن کو ممنوع قرار دیا جائے گا. قتل ناحق جان کے خلاف زیادتی ہے، یعنی قتل ناحق پر بھی مجھے کوئی بات کرنی چاہیے. یہ آدمی کو آپ نے مار دیا، جان کے خلاف اقدام اللہ نے ممنوع قرار دیا تھا، وہ بغی بغیر الحق تھی، یہاں تک کہ آپ نے جان ہی لے لی کسی آدمی. تو اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہیں. کچھ حدیث کی طرف بھی آتے ہیں، وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ الگ سے انڈیپینڈنٹ حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو سورہ اعراف کی آیت 33 میں زیر بحث نہیں ہے، اور ان کو کیسے نظر انداز کر دیا. حدیث میرے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچلی والے درندے، چنگال والے پرندے، سونا اور ریشم حرام ہے میری امت پر. بھائی یہ جو درندوں اور پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے. طیبات اور خبائث، اس میں اصولی بات بیان کر دی گئی کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث ممنوع ہیں. ٹھیک، میں نے اس کی وہاں بھی وضاحت کر دی تھی کہ جب خبائث کی بحث پیدا ہوئی تو قرآن مجید نے ہماری کیا رہنمائی کی. وہ رہنمائی یہ کی کہ جتنے بھی چرندے ہیں وہ بالکل جائز ہیں. اس کے لیے لفظ استعمال کیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور جو درندے ہیں وہ ممنوع ہیں، وہ من جملہ خبائث ہیں. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جانی پہچانی تھی، جس سے لوگ واقف تھے، جن چیزوں کے خبائث ہونے کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی تھی، ان میں کسی موقع کے اوپر کوئی ابہام پیدا ہوا تو آپ نے دور کر دیا. یہ تو صحیح اس فطرت کا بیان ہے جو خبائث کو خود پہچانتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ سورہ اعراف کی اس آیت سے متعلق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو اخلاقی حرمتیں بیان ہوئی ہیں. اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، تو یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے. اس کے بعد اب اگلے آ جائیے، سونا اور ریشم. سونا اور ریشم، دیکھیے پہلے یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ یہ سونا اور ریشم جو ہے یہ کیوں زیر بحث آ گیا روایتوں میں. یہ اس لیے زیر بحث آ گیا کہ یہ متکبرین کا لباس تھا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متکبرین تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، دھونس جمانے والے، اپنی دولت کی نمائش کرنے والے، وہ لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے. ہر دور میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اوباش قسم کے متکبرین اپنی چادر کا لٹ نیچے لٹکائے ہوئے چلتے ہیں، ان کا تہمت گھسٹ رہا ہوتا ہے، ان کا شملہ جو ہے ان کی پگڑی کا وہ پاؤں تک پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اسبال ہے، اس کو بھی ممنوع قرار دیا. تو اسلام میں جو بغی بغیر الحق ہے یہ پیدا کب ہوتی ہے؟ یہ آپ کے باطن سے پیدا ہوتی ہے. اچھا، یعنی سب سے پہلے سرکشی کہاں وجود میں آتی ہے؟ دوسروں کے خلاف جو آپ کے اندر ایک تفوق کی جبلت ہے وہ آپ کو پہلے تکبر پر آمادہ کرتی ہے، دھونس جمانے کے جذبہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات ہوئی جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میری چیزیں اچھی ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہیں، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. فرمایا تکبر کیا ہے؟ آپ دیکھیے کیا خوبصورت وضاحت کی ہے. آپ نے کہا بطر الحق بغمت الناس، وہ یہ کہ تمہارے سامنے ایک حق آ جائے اور تم اس کے مقابل میں اکڑ جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ حق کے مقابل میں بغی ہے، یہ خدا کے مقابل میں بغی ہے. تکبر تو اصل میں بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے لیکن مستکبرین جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ وہ بغی بغیر حق کا جرم ہے جو آپ کے اندر سے ایک لاوے کی طرح پھٹ جاتا ہے. ٹھیک، یعنی میرے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. یہ بغی جب پیدا ہو جاتی ہے کبھی دوسروں کے لیے مجھے تحقیر کرنے والا بنا دیتی ہے، کبھی میں دھونس جماتا ہوں، کبھی میں بڑے ہانکتا ہوں، کبھی میں شیخی خورا بن کے رہ جاتا ہوں. یہ ساری چیزیں جن کا ظہور میرے کردار اور میری سیرت میں ہوتا ہے. یہی چیز جس وقت ایک مجرمانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے تو میں کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہوں، کسی کے مال پر حملہ آور ہوتا ہوں، کسی کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہوں. اور یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کو حقیر جانتے ہو، غمت الناس، تو اصل میں جب میں کسی کو حقیر جانتا ہوں اور میرے اندر کا کبر اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی عزت نفس پر حملہ آور ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ بغی بغیر الحق کی نہایت بدترین صورتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے ہم سب، یہ روایت کے اندر جو زیر بحث چیزیں ہیں ان میں سے 2 کا تعلق سونا ریشم براہ راست. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں مستکبرین کا لباس تھا.
تو اس لیے حضور نے اس سے روکا۔ تہمت نیچے لٹکانا مستکبرین کا طریقہ تھا، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور یہ بتایا کہ میں کیوں روک رہا ہوں۔ خود روایتوں کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی۔ یہ فرمایا کہ یہ تم کبھی خیال نہ کرو کہ جو لباس شہرت ہوتے ہیں، یعنی دوسروں پر بڑائی جمانے کے، دھونس پیدا کرنے کے لباس، ان سے اجتناب کرو، ان طریقوں سے اجتناب کرو۔ اس طرح کی اور چیزیں بعض قرآن میں بھی زیر بحث آئی ہیں۔ یہ بتایا گیا نا کہ زمین پر جب تم چلتے ہو تو تمہاری چال بھی ایک متواضع انسان کی چال ہوتی لا تمشی فی الارض مرحا۔ یہاں تک کہ یہ کہا کہ جب تم بات کرتے ہو تو تمہارا لب و لہجہ، تمہارا انداز بیان وہ ایک شریف النفس انسان کا ہونا چاہیے۔ گال پھلا کے بات نہ کرو اور آواز پر کنٹرول رکھو، اس لیے کہ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ سب کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ جو برتری کی جبلت ہے، یہ جب ظاہر ہوتی ہے تو یہ لباس میں ہوتی ہے، چال ڈھال میں ہوتی ہے، انداز گفتگو میں ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات میں ہوتی ہے، اور یہی چیز آگے بڑھ کر پھر ان جرائم کا آپ کو مرتکب بنا دیتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں جان کے خلاف اقدام، مال کے خلاف اقدام، آبرو کے خلاف اقدام۔ ٹھیک ہے ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ روایت کے اندر جو زیر بحث ہے، ایک اور روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ حکم دے کے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی، اور وہ یہ ہے کہ گدھا حرام ہے۔ گدھے کی حرمت کو آپ طیبات اور خبیث کی اس فہرست میں کیا خبائث کے تحت رکھتے ہیں اور پھر اس سے ریٹ کرتے ہیں؟ یہ گدھا روایتوں میں کیسے زیر بحث آیا؟ دیکھیے، یہ تو خیبر کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بھی گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے، جو چیزیں بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی صورت میں پیدا کی ہیں، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں یا گوشت کھانا ان کا ہمارے لیے مباح کیا گیا ہے، ان میں بہت سے جانور ایسے ہیں جو درندے ہیں۔ ٹھیک، درندوں کے بارے میں تو ممانعت کر دی گئی، ان کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد بعض جانور ایسے ہیں کہ جو اصلاً کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، جیسے سواری کے کام آتے ہیں، گدھا بھی انہی میں سے، سامان ڈھونے کے کام آتا ہے۔ ان کو بھی عام طور پر کھانے پینے کے لیے پسند نہیں کیا جاتا، دنیا بھر میں لوگ نہیں کھاتے، عام طور دنیا بھر میں نہیں کھاتے اور پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ خبائث کی بھی ایک ایسی قسم ہے کہ جس کے بارے میں تردد ہو سکتا ہے۔ اصول وہی ہوگا کہ تمام طیبات جائز ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں، لیکن تمام روایتوں کا استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بات وہ تھی نہیں۔ اچھا، خود بخاری میں وہ روایتیں آ گئی ہیں جن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہوا۔ یہ کہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لوگوں نے جو گدھے پکڑے گئے تھے مال غنیمت میں، ان کو ہانڈیاں چڑھا کے پکانا شروع کر دی۔ ٹھیک، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ تاہم کوئی آدمی دوسرے ہی پہلو پر جانا چاہتا ہو تو ہوا کیا، یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے۔ ان کے بارے میں عرض کر دیا گیا اصول میں کہ سب خبائث ممنوع ہیں، اور خبائث کے معاملے میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو واضح کر دیں گے تو سر آنکھوں کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا تو اس پہ صحابہ کا کیا تاثر تھا کہ کس وجہ سے روکا گیا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بحث موجود ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ہمارے علماء نے اس کو اسی پہلو سے لیا ہے کہ یہ من جملہ خبائث ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ یہ تو نجاست ہے، اس کا گوشت کھانا اچھا نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن خود یہ بحث موجود ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں تھا در حقیقت۔ کیا مسئلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو لوگوں نے گدھے پکڑ لیے مال غنیمت کے اور ان کو ذبح کر کے ان کی ہانڈیاں چڑھا دی، اس کے اوپر نکیل۔ اچھا، یعنی پہلے مال غنیمت کو پراپرلی تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ قاعدہ یہی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں تہاں سے چیزوں کو پکڑ لیں۔ تو یہ ساری بحث موجود ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے موضوع سے متعلق بحث ہی نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بحث یہ ہے کہ میں نے یہ جسارت کی تھی، یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ہی چیزیں حرام کی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بار بار عرض کیا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہے ہی کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق۔ ٹھیک، ہم سب یعنی گدھے کی کوئی اخلاقی حرمت بیان ہوئی۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں آخر کی طرف۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں قرآن مجید میں شریعت کے مباحث میں حرمت کی بحث میں زیر بحث آتی ہیں، ان کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو سورہ اعراف کی اصولی بحث ہے، کیا ان کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ مثال کے طور پر سورہ توبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ 4 مہینے رجب، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج یہ حرام ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں بتا دیا کہ 2 طلاقیں دے دی ہیں، اب تیسری کا اگر اقدام کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جائز نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ عورت حرام ہو گئی یا یہ حرام مہینے، تو یہ حرمت کس نوعیت کی حرمت ہوتی ہے؟ حرام مہینوں میں لفظ حرام اس معنی میں نہیں آیا جس معنی میں ہم یہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حرمت والے مہینے، مسجد حرام جیسے بولتے ہیں آپ، حرمت والی مسجد، بیت اللہ کو کہتے ہیں نا،
تو یہ حرمت والے مہینے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں لفظ حرام دیکھ کر غالباً پیش کر دیا گیا ہے حرمت والے مہینے، یہ تو اصولی بات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے یہ ہے کہ جس وقت آپ شریعت میں کوئی قانون بناتے ہیں ایجابی طور پر، اس سے بہت سے ممنوعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام زندگی میں پہلے سمجھ کے دیکھیے اس بات کو، ایک چیز وہ ہے کہ چیزیں اپنی اصل میں ممنوع ہے، اپنی ذات میں ممنوع ہے، یہ چیزیں ہیں جن کو حرام چیزیں کہا جاتا ہے، یہ وہاں بیان ہوں گئی۔ ان کے متعلقات پر ہم نے بہت بحث کر لی۔ ایک یہ چیز ہے کہ ایک قانون بنایا گیا، دنیا میں خدا کی زمین ہے، دائیں چلیں بائیں چلیں، جہاں سے چاہیں اپنی گاڑی موڑ لیں، جہاں سے چاہیں اپنا گدھا موڑ لیں، اس میں کوئی چیز ممنوع تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے۔ آپ نے ٹریفک کے قوانین بنا دی، ٹریفک کے قانون بنا دیے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر دائیں ہاتھ ٹریفک چلے گی، فلاں جگہ پر بائیں ہاتھ چلے گی۔ آپ نے کسی وقت مڑنا ہے تو اس کے لیے یہ اشارہ ہوگا، آپ نے اگر گاڑی چلانی ہے تو اس لین میں گاڑی چلائیں گے، یہ سب آپ نے کر دیے۔ اب جو اس کی خلاف ورزی کرے گا ممنوعات پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل میں کسی قانون کے ایجابی مطالبات سے پیدا ہونے والے ممنوعات ہوتے ہیں۔ ان کو کون آدمی حرام کی فہرست میں رکھے گا؟ پہلے وہ قانون بیان کیا جائے گا، پھر اس کی خلاف ورزی سے 10 چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کے بارے میں ہی بات کرنا شروع کر دیں کہ اگر تم نے نماز کے دوران میں کوئی ادھر منہ موڑ لیا، کوئی بات کر دی تو یہ حرام ہے۔ تو یہ اصل میں نماز کے آداب پہلے قائم ہوں گے، پھر ان کی خلاف ورزی میں ممانعتیں پیدا ہوں گی۔ جو شریعت نماز کے لیے قانون مقرر کر دیا گیا، اس سے دنیا کے قانون میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے نا، ایک وہ چیزیں ہیں جن سے مجھے اور آپ کو ہر حال میں رکنا ہے، یعنی دنیا کے قانون کے مطابق بھی چوری ممنوع ہے، ملاوٹ ممنوع ہے، یہ چیزیں تو ہر حال میں حرام ہیں، لیکن کچھ حرمتیں پیدا ہوتی ہیں وہ قانون کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا امیگریشن کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں، اب ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ممانعت ہوگی نا۔ تو یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، یہ دین کے ایجابی احکام سے پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں، ان کا حرمتوں کی فہرست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت ہم پر لازم کی، عمرے کے لیے ہمیں جانا ہے، جب حج اور عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو بہت سی پابندیاں آپ پر لگ جاتی ہیں۔ شکار حرام ہے، آپ احرام کی پابندیوں سے واقف ہے نا، یعنی وہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک پابندی یہ بھی ہے کہ حج کے موقع پر یا عمرے کے مہینے میں عمرے کو ایک مہینے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے، ورنہ تو آپ عمرہ جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ اس کے لیے ہے اور پھر 3 مہینے بعد کے جو ہیں وہ حج کے لیے ہے۔ تو یہ 4 مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس لیے کہ اس میں دنیا کی عظیم ترین عبادت کے لیے خدا کے بندوں کو میرے گھر میں آنا ہے، تو ان مہینوں میں لوگ قتال بند کر دیں، یہ کہا گیا ہے اس کے اندر۔ یعنی یہ حج سے متعلق، حج اور عمرہ ایک ایجابی حکم ہے، ایک عبادت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اس کے ذیل میں پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں، ان کو کبھی بھی اس فہرست میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسی تو دسیوں چیزیں ہر طرح کے ایجابی احکام سے پیدا ہو جائیں گی۔ آج ایک قانون بنائیے آپ یہ کہہ دیجئے کہ سب لوگ جو سڑکوں کے اوپر نکلیں گے انہیں اپنی گاڑیوں کے انجن اس طرح کے کروا لینے ہیں، ظاہر ہے اس کی خلاف ورزی حرمت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ممنوعات ہوتے ہیں، ان کو حرمتوں کی فہرست میں کبھی بیان نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم صاحب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو چیزیں ہیں آخر میں جو میں نے بیان کی، اور یہ بھی اس فہرست میں شامل کی گئی ہیں کہ غامدی صاحب نے 30 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں صرف 5 چیزیں زیر بحث تھیں۔ آپ نے بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتایا، میں آخر میں چاہوں گا میں اس پر بھی بحث کر دیتا ہوں تاکہ اس کی طرف توجہ جو ہے، یہ جو طلاق کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک قانون دیا ہے، اس میں بتایا گیا کہ 2 ہی مرتبہ طلاق دینے کا حق ہے تم کو۔ میں اس کی اس وقت تشریح نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ جب آپ تیسری مرتبہ طلاق دیں گے تو آپ طلاق کا اس کے بعد حق کھو بیٹھتے ہیں، تو عورت حرام ہو گئی آپ کے لیے۔ تو یہ اصل میں طلاق کا جو قانون بنایا گیا ہے، یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں۔ ایسے ہی بیوی کو مال دے دیا ہے، بہت سا مال، وہ آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، وہاں پر بھی دیکھیے بالکل یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ایک حرمتیں وہ ہیں جو دین میں اساس کے طور پر، بنیاد کے طور پر حلال حرام میں زیر بحث آتی ہیں، وہ حرمتیں خور و نوش کی حرمتیں، وہ حرمتیں تطہیر اخلاق کی حرمتیں، ایک ایجابی احکام کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں۔ اس کو کوئی آدمی بھی جو دین میں بصیرت رکھتا ہو، قانون میں بصیرت رکھتا ہو، کبھی بھی اس فہرست میں پیش نہیں کرے گا۔ ہم سب یہ وہ فہرست تھی جو پیش کی گئی، اور اس میں کہا یہ گیا کہ حلال و حرام کے حوالے سے غامدی صاحب جو یہ بات کرتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں حرمت کی بنیاد بیان ہو گئی ہے اخلاقی معاملات میں، ان میں یہ چیزیں کہاں فال کرتی ہیں، کہاں آتی ہیں، ایک ایک پر ہم نے آپ سے بہت تفصیل سے بات کی۔ آخر میں چاہوں گا کہ اس پوری بحث کو ہم سمیٹیں اور خلاصہ کر دیں کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں، مختلف مواقعوں پر آپ نے بات کہی کہ حرام صرف 5 چیزیں ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟
اس کا میں چند لفظوں میں خلاصہ کر دیتا ہوں، اگرچہ میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں، اور اس میں جب میں خلاصہ کروں گا تو خاص طور پر لوگوں سے درخواست کروں گا کہ دین میں تدبر کیسے کرنا چاہیے، سوچنا کیسے چاہیے، دین کا نظام فکر کیا ہے، اس کا پورا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، وہ کہاں سے بات اٹھاتا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا۔ یہ پاکیزگی 4 نوعیت کے احکام کو لازم کرتی ہے۔ تمام دین کے احکام کا جب آپ استقراء کرتے ہیں تو وہ ان 4 عنوانات، یہ 4 کیٹیگریز میں چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور بندے کے تعلق کے معاملے میں پاکیزگی۔ اس کا کہاں ظہور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے مراسم میں، جن کو عبادات کہا جاتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری کیا ہے؟ تطہیر بدن کی چیزیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں جن میں بدن کی صفائی اصلاً مقصود ہے۔ اس کی ہم بہت سی چیزوں کی طرف اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تطہیر خور و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، اور پھر تطہیر اخلاق۔ تو تطہیر اخلاق کا باب ہی سب سے بڑا باب ہے۔ اس سورہ اعراف کی آیت میں، جس کو میں نے بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً یہ 5 چیزیں ممنوع قرار دی ہیں۔ ان کو ایک بار سمجھ لیجئے، اس کے بعد آگے ان کا اطلاق ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فواحش، حق تلفی، جان مال آبرو کے خلاف بغی یا زیادتی، شرک اور بدعت، یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ اساسات ہیں۔ حرمت حلت کا پورا باب انہی کے اوپر کھڑا ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر اب دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ہوں گی جن میں یہ پائی جائیں گی، یا وہ چیزیں ان کی ترغیب کا باعث بنیں گی، یا ان کے منطقی نتیجے کے طور پر سامنے آئیں گی۔ ان پر پھر قرآن مجید بھی اور پیغمبر بھی حرمت کا حکم لگائیں گے، اور آج کا فقیہ بھی اسی اصول پر حرمت کا حکم لگائیں گے۔ ٹھیک، اور ان کا ریلیشن دریافت کرنا یہ ہر صاحب علم کی ذمہ داری ہے، چونکہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں کا نہ ریلیشن دریافت کرتے ہیں، نہ ان کی اساس کو جانتے ہیں، نہ دین کے مقصد سے ان کو متعلق کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے فکر سے، فلسفے سے ناآشنائے محض ہوتے ہیں۔ اس کے پورے فکر اور فلسفے کو بنیاد سے واضح کیجئے کہ وہ کس طرح سے بات کو اٹھاتا ہے، کیسے اس کی بنیادیں واضح کرتا ہے، کس طرح پھر اس کے اوپر احکام کا اطلاق کرتا ہے، تاکہ اب بھی جب دنیا میں کسی فقیہ کو یہ کام کرنا پڑے تو وہ یہ جان سکے کہ مقصد کیا سامنے ہونا چاہیے، اساسات کیا ہونی چاہیے، اطلاق کیسے کرنا۔ ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ آج بہت تفصیل سے ہم نے غامدی صاحب سے حلال و حرام کے موضوع پہ پیش کی جانے والے اعتراضات رکھے اور ان کا نقطہ نظر جانا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ایک نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم سب اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اچھا۔